بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور، میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پاکستان مسلم لیگ نون پر حکومت کی سہولت کار ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ اپوزیشن کا کردار ادا کرے یا پھر یہ تسلیم کر لے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کی سہولت کار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر سے آج اعلان کیا کہ اگلے انتخابات کے بعد تمام صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ نون لیگ کی ترجمان جو پنجاب کی ترجمان ہے عظمہ بخاری، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں حکومتی حلقوں پر کافی گولہ باری کی ہے۔ انہوں نے حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن متحد ہو کر چلے گی یا اپنے تئیں چلے گی۔ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کیا سوچ رہے ہیں۔ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے جو بیک ڈور رابطے تھے، اگر وہ رابطے ہیں تو پھر اتنی گرم جوشی کیوں ہے ایک دوسرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاسر، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بڑے قریبی رابطے شروع ہو گئے تھے۔ کل کے دن میں بھی ایک رابطہ ہوا، اس سے پہلے بھی ایک رابطہ ہوا، اور ان رابطوں میں یہ چیزیں فائنل ہو رہی تھی کہ یہ ایک پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ طور پر بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس سیاسی طاقت کے مظاہرے میں یہ اپنے بہت سے معاملات درست بھی کریں گے اور حکومت کو یہ باور کرائیں گے کہ ہم کسی وقت بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایون بلاول نے یہاں تک کہہ دیا تھا، بلاول بھٹو صاحب نے، کہ ہم کچھ ایسے حکومتی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں گے کہ جب کسی جگہ باقاعدہ گنتی شروع ہوگی، باقاعدہ کسی جگہ کاؤنٹنگ ہوگی، تو وہ لوگ وہاں پہ غیر حاضر ہو کے یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں تک معاملہ چل رہے تھے۔ ان معاملات کا اصل جو صورتحال ہے کہ ایک دم تیزی کیوں آ گئی، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی تیزی آئی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئی، جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قربت کے حوالے سے، قریبی قربت کے حوالے سے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ قریب جا رہے ہیں، اور شہباز شریف کراچی میں مجھے کچھ کہہ کے آتا ہے، کراچی کے جلسے کے اگلے دن کچھ اور کہتا ہے، اور اس کے بعد 3-2 جو ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے اس میں کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، اور اب تو یہ بالکل الٹ کر رہا ہے، جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ میاں محمد نواز شریف کو فون کرتے ہیں۔ وہ انہیں کہتے ہیں کہ جناب اب آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ رکھنا ہے آپ کے بھائی نے، یا مسلم لیگ یا ہمیں رکھنا ہے۔ صحیح۔ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ جس پر میاں نواز شریف نے انہیں کہا آپ تھوڑا ویٹ کریں، آپ ہی کو ساتھ رکھنا ہے۔ شہباز شریف صاحب سے بات ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب سے بات کے بعد شہباز شریف صاحب کو باور کرا دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پیار محبت کی جو قربتیں آپ بڑھا رہے ہیں نا، اس کو ختم کر دیں۔ اب وہ قاصد جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں قاصد کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، آ رہا تھا، ایک دوسرے کے پیغام رسانی کر رہا تھا، پیغام پہنچا رہا تھا، پھر گفتگو بھی کرا رہا تھا، معاملات کو قریب لے کے جا رہا تھا، بڑا لینڈ لارڈ آدمی ہے، بڑی معروف شخصیت ہے، اس کو بھی پیغام چلا جاتا ہے کہ اب بس اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی بات کرنی ہوگی تو اس وقت کریں گے، اب رابطے آپ ختم کریں۔ چلیں پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آج کیا نکلا۔ پہلے وہ گفتگو ملاحظہ کر لیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے جو گفتگو کی ہے نون لیگ کے بارے میں، پھر ایشو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گفتگو کیجیے۔ یہ دوگلا پالیسی نہیں چلے گا، یا آپ اپوزیشن کا حصہ میں کھڑا ہو، اپوزیشن کا رول ادا کرے، یا آ کے اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہو۔ تو رانا صاحب یہ دیکھیے، یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جس نے پی ڈی ایم کو توڑا۔ ایک طرف وہ باقاعدہ طور پہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اپوزیشن ٹوٹ چکی ہے، دوسری طرف بلاول کا یہ پیغام۔ لیکن یاسر، میں نے تو آپ کو ایک خبر دے دی ہے کہ یہ پیغام آج اس وقت ہوا ہے جب قاصد کو یہ پتہ چل گیا، قاصد کے ذریعے بلاول تک پیغام پہنچ گیا کہ بلاول صاحب ٹوٹ گئی ترک کر کے، کہ اب آگے نہیں چلے گی، اب آپ اپنی اپنی کھیلیں۔ تو اس کے بعد بلاول کا آج کے جو فکریں آپ اس پہ غور کریں، بلاول نے کہا جی یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی۔ اب بھائی پہلے بھی تو آپ ان کی مخالفت کر رہے تھے، پہلے آپ دوگلی پالیسی نہیں کہہ رہے تھے، دوگلی پالیسی ہے۔ بلاول کو تو غصہ آ گیا کہ بھائی مجھ سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اور پھر مولانا صاحب کی بات پہ فوری کہہ دیتے ہیں، اور آج مولانا صاحب نے اس پر ساری چیزیں بھی کہہ دیں، اور مولانا صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا نا یاسر کہ جہاں سے بلاول کو اشارہ ہوا تھا وہاں سے مجھے بھی اشارہ ہوا، مجھے بھی آفر ہوئی تھی۔ تو ایک بات تو آپ پھر مان لینا، مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں، بلاول اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں، تو مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں، تو پھر خالی عمران خان کو کیوں دیتے ہیں جی یہ تانے؟ جب یہ سارے ان سے رابطے کرتے ہیں پھر مخالفت بھی ان کی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟
دیکھیں نا یاسر، من کی مراد پوری نہیں ہوتی اس لیے کرتے ہیں. بھائی ہر بندے کی ہر روز مراد پوری تو نہیں نہ ہوتی، اس کے لیے دعائیں کافی لمبی مانگنی پڑتی ہیں، نیت کو صاف کرنا پڑتا ہے. جب مجھے ایک بات ہے، گندے برتن میں اگر دودھ نہیں ڈلتا تو پھر کس طرح آپ سمجھے کہ آپ کی مانگ جو ہے، آپ کی دعائیں اس طرح قبول ہو جائے کہ جب آپ کے اندر کوئی چیز غلط ہو، اندر گند ہو، تو یہ نہیں ہوتا. جس نے پوری کرنی ہے وہ بھی تو دیکھتا ہے سارا کچھ. تو ان سب کے رابطے تھے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بات، بالکل آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں پھر آنی ہیں. یاد ہے آپ کو پچھلے دنوں میں ایک چیز نکلی تھی کہ 4 نمبر گیٹ، 3 نمبر گیٹ، 6 نمبر گیٹ سے کون کون جاتا تھا، کس طریقے کون کتنے بجے گیا تھا. شیر رشید صاحب نے بھی کہا تھا، بڑا شور مچا تھا. لیکن آنے والے دنوں میں پھر ایک شور مچنے والا ہے، کیونکہ یہ بات تو آ نہیں رہے. اپنی سیاست کریں، سیاست میں عمل دخل جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں، سیاسی لڑائی لڑیں. کیونکہ یہ باز نہیں آ رہے مختلف اداروں کو، پاکستان کے اہم ترین اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانے پہ. تو اب ان کے بید کھلنے والے ہیں. اور خود مولانا صاحب اپنے منہ سے اقرار کر گئے ہیں کہ مجھے بھی آفر ہوئی تھی وہاں سے. بھائی کوئی آفر مانگتا ہے تو آفر ہوتی ہے نا، جب آپ کے رابطے نہیں ہیں تو آفر کہاں سے ہوگی. اسی طرح براول صاحب ہے، اسی طرح شہباز شریف صاحب ہیں، وہ پنڈی کے اسلام آباد کے کافی چکر لگاتے ہیں. مریم صاحبہ جو ہیں ان کو ابھی آفر وہ کوشش کرتی ہیں، ہو نہیں رہی. یا سر آنے پیپلز پارٹی نون لیگ میں گئی ہے، ٹوٹ گئی، بالکل ختم ہو گئی ہے. اور یہ اس کی شرط یہ تھی، اور یہ اس میں ختم کرانے میں اس دفعہ رول ادا کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے. مولانا فضل الرحمان سیدھے ہو گئے ہیں، بالکل سیدھے. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی تو میں نون لیگ کو چھوڑ دوں گا. یہ مولانا نے واضح کلیئر کہہ دیا. ان کی گفتگو، ان کے سٹائل، ہر چیز میں یہ واضح ہو گیا. کیونکہ مولانا کی ٹیم جتنی ہے، جو مولانا کی سب سے بڑی ٹیم ہے سندھ میں، اگر آپ وہ ٹیم دیکھیں جو وہاں پہ اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس، تو وہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. تو انہوں نے مولانا صاحب کو کہہ دیا، مولانا صاحب پیپلز پارٹی کسی صورت میں برداشت نہیں. اب آنے والے حالات میں یاسر بڑا مشکل ہے. اگر مولانا پیپلز پارٹی کی کھل کے مخالفت کر رہے ہیں تو کس طرح نون لیگ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اہم ترین جو بلز ہیں ان پہ پیپلز پارٹی کی حمایت لے سکے گی. دوسری طرف آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہی چینل کے ایک پروگرام میں نیر بخاری صاحب نے کیا کہا ہے کہ میاں نواز شریف عدالت کی اجازت سے نہیں، کسی اور کی اجازت سے کیا ہے. وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، یہ وہ تو ہمارے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں. تو یہ تو معاملہ اب کسی اور طرف چلا گیا ہے. اب تو آپ سامنے نا وہ 88 والا الیکشن ہوگا جس میں پیپلز پارٹی نون لیگ کو، نون لیگ پیپلز پارٹی کو، کوئی جہاز سے پرچیاں پھینکتا تھا تو کوئی کسی کو کچھ کہتا تھا. اب وہی چلے گا. اور اس میں فائدہ جو مجھے نظر آ رہا ہے نا اس لڑائی میں پھر لاٹری نکل آئے گی پی ٹی آئی کی. یہ بالکل یہ دیکھ لیجئے گا، پی ٹی آئی کی جو ہے نا اس میں لاٹری نکل آئے گی. جو جاوید لطیف صاحب نے گفتگو کی ہے ان کی واپسی کے حوالے سے وہ بھی ملاحظہ کر لیں. 2 طرح سے نواز شریف کو لایا جانے کی سوچ ہے. ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستانی قوم کو اس بھنور میں پھنسے ہوئے دیکھ کر باہر نہیں رہ سکتا. وہ اس قوم کی قیادت کرنے کے لیے خود آ رہا ہے. ایک اور بھی حل ہے. حل یہ ہے، نکالنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے علاوہ اس بھنور سے اس پاکستان کو کوئی نکال نہیں سکے گا، یہ منت کر کے لے کر آئیں گے اسے. رانا صاحب، نکالنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس معاشی گرداب سے کوئی اور نہیں نکال سکتا، وہ نواز شریف نکال سکتا ہے. اشارہ جو دے رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ لیکن جاوید لطیف صاحب میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں. تو جاوید لطیف صاحب نے بھی تو سیاست کرنی ہے نا. تو سیاست میں تو ایسا ہوتا ہے. اندیا دے دیا کہ اس سال واپس. دیکھیں میں میاں نواز شریف پر پریشر بڑا ہے. دیکھیں پریشر بہت ہے، بڑا پریشر ہے. یاد کریں ہم نے کہا تھا کہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں اگر ان کے معاملہ طے ہو گئے، معاملہ طے ہو نہیں رہے نا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چاہتے ہیں، جنہوں نے باہر بھیجا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ زبردستی ہے، یہی آ کے سنبھالے. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے موجودہ صورتحال میں عوام کو اس طرح دکھی دیکھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. صبح کی فلائٹ لیں آ جائے. بھائی دقت کیا ہے؟ نہیں دیکھ سکتے تو کس نے روکا ہوا ہے؟ کیا وہاں کی گورنمنٹ نے روکا ہے؟ کیا ان کو بھائی روکا؟ مریم خود کیا کہتی ہے؟ اگر آپ مریم کا سارٹ بھی وہ چلا دیں، جو پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ اس ظالم حکومت کے سامنے وہ نہیں آئیں گے، یہی کہا تھا نا جی. تو پھر مجھے بتائیں آپ یہ فیصلہ کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیا جاوید لطیف کی بات بری ہے یا مریم کی بری ہے. اگر مریم یہاں تو یہ نہیں پتا چلتا میاں شہباز شریف صاحب کے ترجمان کی بات بڑی ہے یا پنجاب کے ترجمان کی بات. اسی طرح ہے نا، آج آپ دیکھیں نا بیچاری عظمیٰ بہاری صاحبہ کو علیحدہ پریس کانفرنس کرنی پڑی اور باقی لوگوں کو علیحدہ پریس کانفرنس کرنی پڑی. یہی تو ایک چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں. یا سر ابھی میاں نواز شریف نہیں آ رہے. میاں نواز شریف صاحب اس وقت تک نہیں آئیں گے
جب تک انہیں 10% بھی اس بات کی یقین دہانی نہیں ہوتی کہ ان کی معاملات طے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح سے ریلیف ملے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تیسری بات اس نے کہہ دی ہے کہ جناب وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے، کس طرح بنیں گے بھائی، کس طرح بنیں گے؟ یہ ساری چیزیں سیاسی نظر میں شاید یقین دہانی وہ جنہوں نے باہر بھیجا ہے وہ یہ کروا رہے ہیں کہ ہم جو نااہلی ہے وہ بھی ختم کروا دیں گے۔ یا سر پھر آپ اصل بات پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اصل بات بتا دیتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب کے تین قاصد ان کے جو ہیں مختلف وقتوں میں مل چکے ہیں۔ ان تین قاصد نے ایک غیر ملکی ہمارے ہمسایہ ملک کے تھرو بھی اپنی بھرپور کوشش کر چکے ہیں، جس پہ وہ ناکام ہوئے ہیں۔ اس ناکامی کے بعد پھر انہوں نے ایک آخری کوشش کی تھی، جو ایک ملاقات جو بڑی وائرل ہوئی، کہ اس ملاقات کے ذریعے کچھ قوتوں کو یہ پیغام بھیجا جائے کہ جناب میں اس ملک کے اندر اہم ترین شخصیت ملاقات کر کے یہ تاثر دیا جائے کہ میں جو چاہوں وہاں کروا سکتا ہوں۔ یہ ملاقات الٹ پر گئی، تینوں قاصد جو ہیں ان کو انکار ہو چکا ہے۔ اب چوتھا قاصد جو ہے اس کو ان کی بیٹی نہیں چلنے دے رہی، چوتھا قاصد جو ہے ان کو تو ان کی بیٹی نہیں چلنے دے رہی۔ تو کیا ہوگا؟ اصل بات آپ پوچھنا چاہتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چلے مجھے کہیں گے تو میں تاریخیں بتا دوں کس کس تاریخ کو کون کون سا قاصد ملا تھا، سارا کچھ بتا دوں گا، ساری چیزیں موجود ہیں، یہ نہیں انکار کر سکتے۔ تو اب میاں نواز شریف جو ہے پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا بھائی، بات اس کی وجہ آپ ذرا بہت سی چیزیں ٹی وی پہ چل نہیں رہی، بہت سی گفتگو ٹی وی پہ چل نہیں رہی۔ چند دن پہلے انہوں نے وہاں پہ اپنے دفتر سے جب گھر کی طرف جا رہے تھے تو میڈیا سے جو گفتگو کی تھی اس میں پھر انہوں نے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کی طرف سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں، پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں کھڑا ہے کہ یہاں پر پوری دنیا پاکستان پہ اعتماد کر رہی ہے، پوری دنیا جو ہے سمجھتی ہے کہ محفوظ ترین ملک پاکستان ہے۔ امریکی اپنے فوجیوں کو اتارتے ہیں تو پاکستان میں، باقی ملک کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس وقت افغانستان کے معاملے پہ عرب ریاستیں ساری اگر سمجھتی ہیں کہ کسی جگہ سے مذاکرات یا کوئی جگہ ایسی خطہ ایسا ہے، آج قطر نے بھی پاکستان سے ملاقات کے بعد فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ کیا، تو پاکستان کو، تو اس وقت میں پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے اہم ترین افراد کو اگر کوئی تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں پھر اس کی واپسی باعزت ہوگی؟ نہیں ہے ان کی واپسی، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ میاں جو لطیف صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ جب تک میاں صاحب کو گرین سگنل نہیں ملے گا، اور یہ گرین سگنل جو ہے نا ان کی دوائی ہے، ان کی جو میڈیسن ہے جو ایک دم طبیعت ٹھیک ہونی ہے، گرین سگنل پلیٹلیٹس ہیں، ہاں بالکل اسی طرح، تو وہ ابھی نہیں مل رہا، ابھی دور دور تک نہیں ہے۔ یہ اب آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں، تین قاصد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تینوں قاصد ناکام ہوئے۔ ان تین قاصدوں میں سے ایک بہت بڑا معروف شخص ہے اور اس کا بڑے اہم اداروں سے تعلق بھی رہا ہے۔ اب تین قاصد ناکام ہو چکے ہیں، چوتھے قاصد کو مریم نواز صاحبہ چلنے نہیں دے رہی ہیں۔ ابھی گرین سگنل ملنے کے امکانات دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے، دیکھیں کہ گرین سگنل کب ملتا ہے اور واپسی کب ہوتی ہے۔ ناظرین، دیگر سیاسی منظرنامے پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، اپوزیشن کی آپسی لڑائی حکومت کو کتنی تقویت دے رہی ہے؟ حکومت کا بیانیہ کس حد تک مضبوط ہو رہا ہے؟ اور حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کا کچا چٹھا جو اپوزیشن کھولنا چاہتی تھی وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئی اور اس نے حکومت کے بیانیے کو کس حد تک عوام میں مقبول ہونے سے روکے رکھا؟ اسی پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور صحافی عارف امیر بھٹی صاحب نے۔ بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بھٹی صاحب، اپوزیشن کی جانب سے ایک دوسرے پر دوگلا پن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی نون لیگ پہ دوگلی سیاست کا الزام لگایا ہے۔ آپ کی نظر میں، ہم حکومتی حلقے پہ بعد میں جائیں گے، اپوزیشن کے کس حلقے میں دوگلی سیاست ہو رہی ہے اور کن بنیادوں پہ ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو رانا عظیم صاحب کو میرا سلام عرض کر دے۔ دیکھیں، اپوزیشن نے پہلی دفعہ بلاول صاحب نے سچ بولا کہ اپوزیشن میں دوگلا پن ہو رہا ہے، تو اس سچ کو مان لینا چاہیے ہمیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی بھی بات جھوٹ نہیں ہے۔ بہت کم لیڈر ہمارے قابل احترام سیاستدان سچ بولتے ہیں، اور بلاول نے کہا کہ اپوزیشن دوگلا پن کر رہی ہے تو وہ کر رہی ہے۔ پی پی کو آلریڈی این آر او مل چکا ہے، اس میں دو رائے نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ نون لیگ کوشش کر رہی ہے
کیونکہ ادھر عوام کی لڑائی لڑ کوئی نہیں رہا، صرف جو مال لوٹا ہوا اس کو بچانے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے اور آئندہ جیل نہ جانے کے لیے ایفرٹس کرنی ہے۔ اگر یہ عوام کی لڑائی لڑ رہے ہوتے کہ عوام کو تعلیم دینی ہے، صحت دینی ہے، انصاف دینا ہے، صاف پانی دینا ہے، جو 38 بنیادی کانسٹیٹیوشن میں ہیں انسان عوام کے رائٹ وہ دینے ہیں، تو شاید کامیاب ہو جاتے۔ تو میرا خیال ہے اپوزیشن یہ بات ٹھیک ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہے کہ دونوں دوغلا کر رہے ہیں۔ بڑی صاحب، مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں کہ جو بلاول کو آفرز ہوئی تھی وہ آفرز ہمیں بھی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا ہر شخص جو ہے وہ ریلیف لینے کے لیے یا کوئی نہ کوئی NRO لینے کے لیے کسی نہ کسی جگہ رابطے کر رہا ہے۔ میں رانا صاحب آپ کو 2000% یقین سے کہتا ہوں، رانا سنا مولانا فضل الرحمان نے بارہا کا اللہ کا واسطہ ہے مینو دباؤ مینو دباؤ مینو دباؤ، مجھے حکم کرو۔ جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد اپنا لے کے گئے تھے، وہ لانگ مارچ اور دھرنا کیا تھا جس کی انویسٹمنٹ ملکی اور غیر ملکی تھی، وہ انہوں نے رانا عظیم صاحب کے کہنے پہ، عارف حمید بٹیا عوام کے کہنے پہ نہیں کیا تھا، طاقتور حلقوں پہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نیب کی گرفت سے بچائیں گے، آپ کا لوٹا ہوا مال نہیں رہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا کو نیب نے بنایا تھا تو مولانا نے کہا تھا نیب کو جوتے کی نوک پہ لکھو، جوتے کی نوک پہ نہیں، طاقتور حلقوں کے پاؤں پکڑ کے انہوں نے اپنے لیے NRO لے لیا ہوا ہے۔ ورنہ مولانا کے کیس کیوں نہیں کھل رہے مجھے بتائیں آپ؟ تو یہ سارے مال بچاؤ، اولاد بچاؤ، لوٹا ہوا مال بچاؤ، اور بس تنگ ہے کہ پہلی دفعہ کتاب پہ چلو شفاف تو نہیں ہے لیکن شروع بھی کیوں ہوا؟ بھٹی صاحب، جاوید لطیف صاحب کا آج کہنا ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو لایا جا رہا ہے، یہ تاثر کس طرف سے؟ اچھا دیکھیں، جاوید لطیف صاحب کو رانا عظیم صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کیسے آئے کیسے جیتے۔ یہ تو پہلے بھی کمنٹ نہیں کر رہے، میں نے سوال کیا، انہوں نے کہا بہت قریبی تعلقات ہیں، انہوں نے اس طریقے سے کھل کے کمنٹ نہیں کیا۔ انہوں نے وہی بات کی ہے نا، جاوید لطیف صاحب کو جو پرانے جانتے ہیں اور بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن اتفاق ہے اب وہ MNA بن گئے ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت کی اپنے حلقے میں، کم و بیش پہنے والے کہتے ہیں 30-40 کروڑ روپیہ الیکشن پہ لگایا۔ تو اتنی رقم لگانے کے لیے اگر میرے گھر میں بجلی کا بل نہ آئے، بجلی بھی آتی رہے، گیس کا بل آئے، گیس بھی آتی رہے، تو طاقتور میرے پیچھے ہی ہوگا نا۔ میں اپنی بات کروں، میں کسی کی نہیں کر رہا، لیکن ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں 2 سال سیاست میں بہت دور ہے، سیاست میں کوئی بھی بات ختمی نہیں ہوتی، میری اپنی رائے ہے۔ کل کا دوست آج کا دشمن، آج کا دشمن کل کا دوست، یہ ہماری ہسٹری ہے۔ یہی مریم نواز صاحبہ تھی جو آج مری بیٹھ کے نئی ویڈیو کی کلیکشن کر رہی ہیں، کون سی آئے گی، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پہ گئی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ گئی تھی، اور اب مولانا فضل الرحمان کہتے مجھے اور شہباز شریف کہہ رہے تھے نہیں بیٹا اب ینگ جنریشن ہو آگے آؤ۔ تو یہ مفادات کی سیاست ہے، لوٹے ہوئے مال بچانے کی سیاست ہے، اس میں عوام کا نہ تعلق تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا۔ بھٹی صاحب، ابھی آپ نے بات کی ویڈیو کی، کیا مسلم لیگ نون کوئی نئی ویڈیو اور کوئی نئی چیز سامنے لا رہی ہے؟ رانا صاحب یہ بات اتنی میری اور آپ کی سچ ہے، وار شروع ہو گیا، اور اس دفعہ کچھ ایسوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا لازمی آ جائے گی، میں بارہا کہتا ہوں، اس پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور مجھے جو آج وہ ملنے گیا تھا، اتفاق اگر راستے میں ملے تو اس دفعہ شاید پچھلی دفعہ سے ویڈیو مختلف ہو اور مختلف شخصیات کی ہو۔ لاتے یا نہیں لاتے اس کا حتمی فیصلہ محترم نواز شریف نے کرنا، لیکن اس کے لیے ماہرین جو بیٹھ گئے ہیں، مجھے بتایا نا 3 سال کیس چلتا رہا، ٹرائل میں آپ نے ثبوت نہیں دیا، اب وہی ایک ثبوت ہے، لیکن اگر وہ یہ کھیل کھیلیں گے تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا سیاست میں۔ سیاست میں ایک دوسرے کا احترام ضرور ہونا چاہیے، اختلاف رائے اپنی جگہ۔ تو بھٹی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں اگر پنجاب میں لیوریج ملتی ہے PTI کے علاوہ تو کس جماعت کو ملے گی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی تو میرے خیال میں آج تک اس وقت تک ریس میں ہی نہیں ہے، اگر طاقتور حلقے انہیں جس طرح جنوبی پنجاب پچھلی دفعہ عمران خان کی جھولی میں ڈالا گیا تو کر دے، ورنہ 2008 سے لے کے
رانا صاحب سے ملنے آصف علی زرداری اور بلاول صاحب 100 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں. ایک کو ایم این اے نہیں ٹوٹا, ایک ایم پی اے نہیں ٹوٹا, ایک کونسلر نہیں ٹوٹا, ایک یونین ناظم نہیں ٹوٹا. یہاں اگر کوئی ٹوٹے ہیں پی ٹی آئی نون لکھ کے تو مجھے ان کے نام بتا دیں. تو پیپلز پارٹی ویسے اپنا لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ رکھ رہی ہے. ابھی تک تو ان کی عوام روٹ اسٹریٹ پاور نہیں ہے ان کے ساتھ, پنجاب میں منیمم. یہ میری رائے ہے, کل کو الیکشن بتائیں گے. بھٹی صاحب ایک آخری سوال, آپ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس سال میں واپس آ جائیں گے؟ ملک رانا صاحب وہ اتنے بچے نہیں ہیں, وہ بھاگے اس لیے سے کہ واپس آنا ہے. ہاں وہ جو سکیم لڑا رہے ہیں وہ سکیم لڑ گئی, وہ چیز آؤٹ ہو گئی, اور اس میں غیر ملکی طاقتوں کا صرف اشارتاً کہوں گا بہت بڑا حصہ ہے. اگر افراتفری ہو گئی جو ان کے خیال میں ہو سکتی ہے کسی غیر ملکی. ادروائز یاد رکھ لیں, جب ایک خاص صاحب ہے جس نے 2023 میں آنا ہے, عمران نواز شریف صاحب سب آئیں گے. یہاں جو وہ ایک چال چل رہے ہیں اگر وہ کامیاب ہو گئی, اس میں عمران خان ٹریپ ہو گیا, حالات گڑبڑ ہو گئی, ادروائز نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے. یعنی آپ کے نزدیک جال پھیلایا گیا, اگر جال میں وہ پھنس جاتے ہیں عمران خان صاحب تو پھر نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے. بہت شکریہ عارف حمید بھٹی حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ملک احمد خان صاحب. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ملک صاحب آپ نے گفتگو کچھ ملاحظہ کی ہوگی عارف حمید بھٹی صاحب کی. سوال ان سے کیا گیا کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, اور یہ سوال اس بنیاد پہ کیا گیا کہ جاوید لطیف صاحب نے اشارہ دیا کہ اسی سال نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے. ایک تو وہ کن بنیادوں پہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ وہ وطن واپس آ جائیں گے, اور دوسرا عارف حمید بھٹی صاحب کی تجزیے پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں میری اطلاع کے مطابق تو میاں صاحب کے جو ڈاکٹرز کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ان کی واپسی کا فیصلہ ہوگا. اگر ڈاکٹرز یہ اجازت دیں گے یا ان کے علاج کو وہ سمجھیں گے کہ اب ان کا مزید وہاں پہ علاج کرنا اور مقصود نہیں ہے تو پھر اس وقت ان کی واپسی کا فیصلہ ہوگا. تو ملک صاحب اب تک کی رپورٹ کیا ہے؟ اب تک میاں صاحب کا علاج جاری ہے؟ کیا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کہ ان کا علاج ابھی جاری رکھنا ہے؟ دیکھیں صاحب جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک لیٹر کورٹ میں بھی دیا اور جو گورنمنٹ کو بھی دیا اور وہ جو آپ کے سامنے میڈیا اسکرینس پہ بھی چلا, تو اس میں تو جو ڈاکٹر لارنس کے خط کے مطابق تو بھی ان کے مزید وہاں پر علاج کی ضرورت ہے, اور وہ انہوں نے اپنی انڈر آبزرویشن بھی رکھا ہوا ہے اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جاری ہے. جی تو ملک صاحب ہم کیا جاوید لطیف صاحب کے بیان کو اہمیت نہ دیں جو ان کا کہنا ہے کہ جن کے اشارے پہ وہ باہر گئے تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وطن واپس آ کر اس قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے؟ میاں صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. اگر میاں صاحب کے پاس خبر ہے تو وہ obviously کسی ذمہ دار پوزیشن سے بات کر رہے ہوں گے. ملک صاحب آج بلاول بھٹو زرداری بڑے برسے, انہوں نے اپوزیشن لیڈر سے کہا کہ آپ دوگلا پن کر رہے ہیں, آپ یا اس طرف رہیں یا اس طرف رہیں. تو اچانک بلاول کا یہ بیان دوگلے پن کا لفظ ادا کرنا, اور چند دن پہلے یہ افواہیں چل رہی تھیں کہ بڑے قریبی رابطے ہو گئے ہیں اور اپوزیشن جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر متحد ہو کے چلے گی, اور آج کے بلاول کے اس بیان کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اپوزیشن میں مزید دراریں نہیں بڑھ گئیں؟ نہیں دیکھیے رانا صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں اگر بالفرض آپ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہی لیں تو ان کی اپنی اپنی سیاسی فکر ہے, معاشی فکر ہے, ایک محاسمت کی تاریخ بھی ہے. کسی ایک ایشو پہ جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے صدر مسلم لیگ نون اور بلاول صاحب میں ایک رابطہ ہوا جس میں یہ اپوائنٹمنٹ آف ممبر آف الیکشن کمیشن کی بات تھی, تو یہ کوئی نہ تو کسی کی صلاح کے ساتھ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی, دونوں جماعتوں کا آپ کو پتہ ہے کہ اپنا اپنا ایک بالکل علیحدہ علیحدہ طریقہ کار ہے, تو کسی ایک ایشو پہ بات چیت ہو بھی جاتی ہے, ان کو حق حاصل ہے. وہ آج پہلے دن تنقید تھوڑی کر رہے ہیں, وہ یہ تنقید تو ایک پچھلے 35 سال سے ہم ایک دوسرے کی سنتے چلے آ رہے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ کوئی خاص معنی نہیں رکھتی کہ وہ کیا بات کہتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں. ملک صاحب نون لیگ کا ایک بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اب بھی ہے.
اس کی حمایت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی جب پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم تھا، لیکن اب بلاول بھٹو کیا رائے رکھتے ہیں وہ پہلے ملاحظہ کر لیجیے، آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو اور جب ووٹ کا استعمال کا وقت آئے یا بھاگ جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو اور بائی الیکشنز کی وقت ہو تو آپ بوائیکاٹ کی بات کریں۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو تو ہم کہیں کہ ووٹ استعمال کرو، بزدار کو بگا دو، ووٹ استعمال کرو، عمران کو گھر بھیجو۔ اگر آپ ووٹ کا عزت کرتے ہو تو آپ اپنا ووٹ استعمال تو کرو، مل کے مقابلہ کرو، یہ گر جائے گا، یہ کٹ پتلی کا کٹ پتلی ہے۔ ملک صاحب کیا رائے رکھتے ہیں اس بیان پہ؟ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کا موقف کہ بزدار حکومت کے خاتمے کے لیے، تو مسلم لیگ کے پاس جو نمبرز ہیں وہ سنگل لارجسٹ پارٹی 160 کے قریب ہے، اور پیپلز پارٹی کے آپ شامل کر لیں تو 167 ہے۔ اگر ووٹ کی عزت کی بات ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی طے ہے کہ آپ نے ان بنیادی اصولوں پہ جو کہ جمہوری طور پہ بڑی مورل پوزیشن سے آپ نے کھڑے ہو کے ووٹ کی عزت کی بات کرنی ہے، اور اگر یہ ہو کہ ان کی ود ان دا گورنمنٹ پارٹی کوئی فورورڈ بلاک بنے گا تو پھر بلاول صاحب کی اسکیم کامیاب ہو سکتی ہے نا۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عددی اکثریت نہ بھی ہو اور آپ کے نمبرز کوئی 15 سے 20 کے قریب کم بھی ہوں اور پھر بھی یہ تحریک عدم اعتماد پنجاب سے بزدار کو گھر چلتا کر سکتی ہے، تو پھر وہ کچھ بات تھوڑی سی ایسے اوور ایمبیشیس معلوم ہوتی ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے غالباً شاید وہ سینٹ کے الیکشن کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں، اور اس میں ان کا جو موقف ہے کہ اگر ہم وہاں پہ جیت سکتے تھے تو یہاں بھی جیت سکتے تھے، لیکن ڈفرنس تھا اس سینٹ کے الیکشن میں کیونکہ وہ ایک ووٹنگ کی ایسی پوزیشن تھی جس میں کچھ ان کے اپنے تحفظات اس وقت شامل تھے ود ان دا پارٹی، اور طرح کی پوزیشن تھی سینٹ کی الیکشن کی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ کچھ طریقے عدم اعتماد کے ساتھ بھی اس طرح کی ریزمبلنس بنے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ بلاول صاحب اپنی جو بات ووٹ کی عزت کے دو کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو وہ تو غالباً ووٹ کی عزت دو کی ٹوٹل نفی ہو جائے گی۔ اچھا، پھر پی ڈی ایم کا جو قیام تھا اس کے آپ نے نکات دیکھے جو 22 نکات تھے، اس میں بنیادی بات تو یہ تھی کہ پی ڈی ایم سول رائٹس کی، ڈیموکریٹک رائٹس کی، بنیادی انسانی حقوق کی، ان کی ایک موومنٹ کے طور پہ چلے گی، اور چاہے وہ لانگ ڈرون ہو، حکومت کا بیچ میں رہنا یا جانا ایک کانسیکوینشل بات تھی کہ اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال یہ پوری اسکیم آف تھنگس پہ بلاول صاحب کو دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ کسی ایک معاملے پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ تلخ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ تلخ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ختم ہو سکتی ہیں؟ دراصل یہ تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ایشوز بیسڈ بات چیت ہوتی ہے، کوئی دشمنی کی دراڑیں نہیں، کوئی اتنی کلیویج ڈیپن نہیں ہونی چاہیے، اتنی خلیج گہری نہ ہو جائے کہ آپ کی بات چیت ختم ہو جائے۔ ایشوز کے اوپر بات چیت ہونی بھی چاہیے۔ اب اگر وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئے ہیں تو پی ڈی ایم اپنی ایک پوزیشن لے چکی ہے، بڑی کلیئر پوزیشن لے چکی ہے۔ ملک صاحب، آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی بڑا ایک بیان دے کے کہا ہے کہ بلاول اس حد تک نہ جائیں کہ واپسی کا راستہ ہی ختم ہو جائے۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر بھی تو ایک بڑا سخت اس پہ ریئیکشن آ رہا ہے نا، تو اس پہ اپوزیشن لیڈر کیا سوچ رہے ہیں؟ بالکل درست بات ہے، خواجہ صاحب نے درست کہا کہ ایک کم از کم ایک ایسی صورت جس میں ایک دوسرے کا ادب اور احترام ملوز خاطر رہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی پولیٹیکلی آپ کی پوزیشن دیکھیں نا، ایک پوزیشن عمران خان نے لی ہوئی، انہوں نے باقی جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن اس پولیٹیکل ماحول کے اندر جتنی ہیٹ سپیچ کو انہوں نے بڑھایا ہے وہ آپ جانتے ہیں، پھر کتنی اس میں دروغ کا عنصر شامل ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، جس حد تک حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں اگر یہ مزید فردر یہ خرابی اس میں پیدا ہوتی ہے اور یہ اور اس طرح کی صورتحال بنے کہ جو سیاسی زعماء ہیں ان کی گفتگو کے اندر اتنی تلخی ہو، باہر کے یہ تو ایک ان کی اپنی بات ہے۔ ملک صاحب، ایک آخری سوال، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کوئی بات کرتے ہیں پیچھے سے آواز آتی ہے، ان کی ذاتی رائے ہے۔
آج آپ نے حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پر مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی، لیکن اس کے بعد پھر عظمہ بخاری صاحبہ کی بھی ایک پریس کانفرنس آ گئی. ایک ہی پارٹی کی 2 پریس کانفرنسز، اس کو کیا سمجھیں؟ یہ دیکھیں، یہ بڑی روٹین کی بات ہے، کوئی ایسی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے دن میں پریس کانفرنس ہوئی، اس کا مقصد وہ ہمارا ایک ریسرچ ونگ ہے، اس کا تیار کردہ وائٹ پیپر دینا تھا. عظمہ بھی ہماری پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے فیاض الحسن کی اسٹیٹمنٹ کے جواب میں پریس کانفرنس کی، بڑا مناسب کیا. یا تو ہم نے دیکھا ہے کہ دن میں 4-6 پریس کانفرنسز، 2 وزراء اٹھتے ہیں، 2 آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک کنگ سے کرتے ہیں، کنگ سے کرتے ہیں. تو وہ تو آپ کے بالکل آج کل میڈیا اسکرین پہ سارا دن پریس کانفرنسز ہیں. تو اچھی بات ہے، جتنی زیادہ لوگ ووکل ہوں ود ان دا پارٹی، جتنے زیادہ لوگ پارٹی کی جتنی زیادہ آوازیں ہوں اتنی ہی زیادہ اچھی ہیں اور اتنی ہی باروب زیادہ ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ احمد خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، افغانستان کی موجودہ صورتحال پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، افغانستان کی موجودہ صورتحال پہ بات کریں گے. افغانستان کی صورتحال کو لے کر پاکستان کا جو کردار ہے، آئے روز غیر ملکی سفراء اور غیر ملکی وزرائے خارجہ پاکستان آتے ہیں. آج قطر کے نائب وزیر اعظم پاکستان آئے. افغانستان کی صورتحال پہ جو بات چیت ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں افغانستان کی صورتحال کس حد تک مستحکم ہوگی؟ تقریب حلف برداری کے لیے جس تاریخ کا انتخاب کیا گیا وہ 9/11 ہے، یعنی 11 ستمبر کو تقریب حلف برداری ہوگی. یہ ایک پیغام بھی دیا جائے گا. اس پورے منظرنامے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب نے. اعجاز الحق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعجاز الحق صاحب، موجودہ صورتحال افغانستان کی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف پالیسیز پہ بھی تنقید ہو رہی ہیں، کچھ پالیسیز جو ابھی جن کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا جا رہا ہے، اور دوسرا ابھی جو پوری کیبنٹ تشکیل نہیں پائی گئی، اس پہ بھی کچھ ممالک کو تحفظات ہیں اور کچھ نے تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. منظرنامہ کس حد تک بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پیش رفت ہوئی اور بڑا سوچ سمجھ کر انہوں نے اور بڑی ڈیلیبریشنز کر کے کئی دن شورا ان کی بیٹھی ہے قندھار میں، اور سب نے مل کر یہ فیصلے کیے ہیں. 33 رکنی ان کی جو کابینہ سامنے آئی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو وہ براڈ بیسڈ ہے، جس کو انکلوسو ہمارے وزیر خارجہ صاحب بار بار لفظ استعمال کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنا چیف آف آرمی اسٹاف جو بنایا ہے وہ تاجک اوریجن کا ہے. اور باقی وہ لوگ ہیں ہر شعبے میں، جیسے کہ فارن منسٹر جن کو بنایا متقی صاحب، ان کا بڑا زبردست رول تھا نیگوسیشنز میں دوحہ کے اندر امریکہ کے ساتھ. اسی طرح سے انہوں نے انٹیریئر منسٹر جس کو بنایا ہے سراج الدین حقانی صاحب، ان کا ایک بڑا کردار تھا جہاد کے اندر. تو وہ لوگ لے کر آئے ہیں وہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو تحفظات تھے وہ تو تحفظات ان کے رہیں گے ویسٹ کے تھوڑا بہت، لیکن یہ بھی آپ دیکھیں گے آگے چل کر کہ امریکہ اور یورپین یونین اور جو مغربی ممالک ہیں وہ اگنور نہیں کر سکتے افغانستان کو. ان کا بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے وہاں پہ. وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ افغانستان جو ہے وہ ٹوٹلی روس اور چین کے حوالے ہو جائے. تو اس لیے شروع میں تو ابھی وہ اپنی شرمندگی کم کرنے کے لیے ذرا تھوڑا بہت تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آگے چل کر یہ ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، جس طرح کہ امریکہ کا وہاں سے انخلا کرنا، مطلب اس طریقے سے جس طریقے سے مطلب دنیا کی تاریخ میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. لیکن یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ دوحہ ایگریمنٹ کے اندر ایک طرح سے ان پہ طے پا چکی تھیں کہ کس طرح سے نیگوسیشنز ہوگی، کس طرح سے انخلا ہوگا اور آگے چل کر کیا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن جو ہے وہ اچھے ہوں گے، امن و امان کی صورتحال ہوگی. لیکن فائنینشیل اسٹرینگولیشن جو ہے جو ویسٹ کر رہا ہے اس وقت، جس طرح کے ان کے پیسے منجمد کیے ہوئے ہیں، یہ وار کرائمز میں آنا چاہیے. دیکھیں نا، یہ آپ نے وہاں سے 20 سال وہاں پر ہر قسم کی جو ہے وہ ڈیزی کٹر سے لے کر اور مدر آف آل بمز آپ نے استعمال کیے، اور اس کے بعد کتنے لاکھوں لوگ جو ہے وہاں پر شہید ہوئے. سب کچھ آپ نے تباہ کر دیا، کچھ آپ نے وہاں پر بنایا نہیں، کوئی ریکنسٹرکشن نہیں کی، کوئی اسکول کھڑے نہیں کیے، کوئی ہسپتال کھڑے نہیں کیے، کوئی کالجز نہیں بنائے. اور اب آپ توقع یہ کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ اپنے
روایت کو چھوڑ کر, کلچر کو چھوڑ کر وہ جو ہے وہ جینز کے اندر بچیوں کو لے آئیں. لیکن آپ کو ایک اچھی خوشخبری یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے بچیوں کے اسکولوں کا کالجوں کا آغاز کر دیا ہے. لیڈی ڈاکٹرز نے ہسپتالوں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے, اور اپنے طریقہ کار سے انہوں نے ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ بھی تشکیل دے دی. اور بڑی اچھی بات جو انہوں نے کی کہ 6 ماہ کے بعد جو لوہے جرگہ ہوگا, گروپ ہے وہ پنچ شیٹ سے تو بھاگ گیا, لیکن انہوں نے ایک متوازن حکومت قائم کرنے کا اعلان, متوازی حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا. یہ اعلان انہوں نے کیا, ان سے اعلان کرایا گیا, ان کے ساتھ کچھ قوتیں ہیں, کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, ان سے یہ اعلان کروایا گیا تھا, انہوں نے وہ کھیل گئے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو وہاں پر بربادی لانا چاہتے ہیں, جو وہاں پر افراتفری لانا چاہتے ہیں, جو وہاں پر ایک سول وار لانا چاہتے ہیں. ان کی خواہش تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں پھر سے وہاں لوگ جو ہے ہجرت کر کے پاکستان اور ازبکستان اور تاجکستان چلے جائیں. اب انہوں نے ان سے مزاحمتی اعلان تو کروا دیا, لیکن آپ دیکھیں نا کتنی کوشش کی طالبان سے احمد مسعود کے ساتھ اور امراللہ صالح, اس کے باوجود کہ اس نے پاکستان کو اچھا نہیں کہا طالبان کے بارے میں بھی, اس نے ان کو دہشت گرد کہا اور کیا نہیں کہا. اس کے باوجود انہوں نے ایک تو عام معافی دی اور انہوں نے کہا آئیں مل کر بیٹھیں. لیکن ان کے جو مطالبات تھے, ان مطالبات میں وہ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے. وہ کہتے ہم سے جو ملنے آیا آپ نہیں پوچھیں گے, ہم اپنی فوج رکھیں گے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 فوجیں رکھیں ایک ملک کے اندر اور پھر آگے چل کر مزاحمت جو ہے زیادہ آسان ہو جانی تھی. اب باہر بیٹھ کر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے, گورنمنٹ ان ایگزائل بنا دیں, سالوں سال لگ جائیں گے اس گورنمنٹ کو انشاءاللہ, جب تک یہ طالبان اگر ڈیلیور کرنا شروع کر دیں گے. چاہیے اس وقت یہ ہے کہ پاکستان ان کی پوری طرح سے امداد کرے, کھانے پینے کی اشیاء. بہت سے ایسے فلنتھروپسٹ گروپ ہیں پاکستان کے اندر جن سے میری گفتگو ہوئی ہے, جو وہاں پر اسپتال بھی بنانا چاہتے ہیں, وہاں پر کھانا بھی بھجوانا چاہتے ہیں, وہاں پر ہر چیز پہنچ بھی گیا ہے. آج ایک C-130 گیا, دوسرا کل جائے گا, پہنچ گیا اور دینے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ چائنا, رشیا, ایران ان کو تسلیم کرے گا. تھوڑے سے چائنا نے تو $31 ملین کی امداد دینے کا بھی اعلان کر دیا. عظیم صاحب, 3 ٹریلین جو ڈالرز کے وہاں پر مدنیات ہیں, اور وہاں پر ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. چائنا چاہے گا, رشیا چاہے گا کہ وہاں پر جا کر وہ جتنی جلدی ان کے ساتھ تعلقات اچھے کر کر وہاں پہ جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیں گے, اچھے تعلقات قائم کرنا چاہیں گے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے زیادہ تحفظات تو چائنا کو ہونے چاہیے تھے کہ اگر طالبان سے ان کو خطرہ ہوتا, کیونکہ ان کے بالکل بارڈر کے ساتھ ہی وہ علاقے ہیں جو کہ چائنا, جہاں پہ مسلمان بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے چائنا کو بھی سیٹسفائی کر دیا, پاکستان کو بھی سیٹسفائی کر دیا, اور اپنے سینٹرل ایشیا کے ممالک کو بھی کہ ہماری زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہاں, امریکہ کے بہت سے وہاں پر CIA کے جو کابل میں یا افغانستان کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں, ان کے پیچھے بیرونی قوتیں شامل ہیں, غیر ملکی قوتیں ہیں, کون سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ جو ہماری ڈالر جو ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے کہ پاکستان سے سارے ڈالر فرنٹیئر سے, پشاور سے جو بڑی مارکیٹ ہے وہاں کی, وہاں سے خرید کر وہاں بھیجے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ مزاحمت وہاں پر ہو, لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی. ابھی تو طالبان نے حکومت شروع کی ہے نا کرنی. جب وہ 1-2 اقدامات اٹھائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل خاموشی کے ساتھ ایسا ڈسپلن پیدا ہوگا کہ جو دنیا دیکھ کر اشا شوٹ کرے گی. کیونکہ انہوں نے ماضی کے اندر بھی یہ کر کے دکھایا تھا. پاپی کلٹیویشن 0 پہ لے آئے تھے, وہاں پہ کوئی بغیر سیکورٹی کے نہ اسلحہ رکھ سکتا تھا نہ گولی رکھ سکتا تھا. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی آپ یہ دیکھیں گے اجاز الحق صاحب, آنے والے کچھ سالوں میں افغانستان کے بڑے یورپی ممالک اور اس کے علاوہ امریکہ یا اس کے حمایت یافتہ ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کیا دیکھتے ہیں؟ آج ان کے جو پولیٹیکل ترجمان ہیں سہیل شاہین, انہوں نے چائنا کے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حقانی خاندان کے بیشتر افراد کے نام جو بلیک لسٹ پہ رکھے گئے ہیں دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اشارہ کیا دکھائی دے رہا آپ کو؟ دیکھیں, بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے. دوحہ مذاکرات کے اندر 5000 تو قیدیوں کو انہوں نے رہائی کا کہا تھا. بہت سے وہ قیدی تھے جو کہ مطلب دہشت گردی کے حوالے سے ان کو جن کو دہشت گرد کہا جاتا تھا وہ تھے تو مجاہد تھے. اسی طرح گنتانمو بے کے اندر آپ نے دیکھا کتنے لوگوں کو رکھا. ملا برادر جو تھے وہ لسٹ پہ تھے. ان کے جو نئے پرائم منسٹر ہیں محسن خن,
وہ بھی ان کی دہشت گردوں کی لسٹ پہ تھے، اور اس طرح بہت سے لوگ ہیں. اور سراج حقانی اب جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہیں وہاں کے. اسی طرح جو تاجک انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنائے ہیں وہ بھی ان کی لسٹ پہ تھے. تو اس طرح تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دوحہ مذاکرات کے اندر انہوں نے یہ بات طے کی تھی، اور پھر انہوں نے بعد میں ان کو دہشت گرد کہنا بھی چھوڑ دیا تھا اقوام متحدہ کے اندر بھی. تو یہ تھوڑی بہت ٹکٹیلیاں تو چلتی رہیں گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ زیادہ دیر تک اتنا ایگریسو ہوگا کہ وہ بالکل ہی افغانستان کو دیکھیں. دوسری بات جو ہے پاکستان کے لیے تو یہ ون ون سچویشن ہے. امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پر امن و امان نہ ہو، وہاں پر اچھی حکومت نہ چلے، ان کو فائنینشلی مزید اسٹرینگولیٹ کریں. وہ اس لیے نہیں چاہے گا کہ ماضی کے اندر چاہے افغانی اس کے اندر ملوث نہیں تھے، لیکن الزام تو اسامہ بن لادن پہ ہی لگا تھا نا کہ وہ افغانستان میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کروا رہے تھے. تو امریکہ نہیں چاہے گا کہ یہ دوبارہ سے القاعدہ اور داعش اور اس قسم کے وہاں پر جو ہے فتنے وہ وہاں پر دوبارہ سے سر اٹھائیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یورپین یونین بھی وہ سارے امریکہ کے اشارے پہ چلتے ہیں. برطانیہ نے بھی کہا کہ ہم ان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیں گے. وہ سب کے سب تسلیم بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی بلند دعوے کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف اسی سال میں واپس آ رہے ہیں، اور جویل لطیف نے کہا جی جن لوگوں نے انہیں واپس بھیجا تھا وہ سمجھتے ہیں، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر آپ پاکستان کوئی نہیں سنبھال سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ دلی دور است آنا چاہیے ان کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا ان کو سب سے پہلے. اور اگر علاج کے لیے گئے تھے تو جتنے دن اسپتال میں رہے تھے اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان واپس آ جاتے. اب وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی NRO ہو جائے. اب وہ NRO کے انتظار میں تو مطلب بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کئی PDM کی جماعتوں نے NRO کر بھی لیا ہے. اس میں سے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر یہ سارا اسی کا حصہ تھا جو وہ کوشش کر رہے ہیں. اب دو طریقے انہوں نے استعمال کیے. مولانا فضل الرحمان جو کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو جہاں سے آفر تھی وہاں سے مجھے بھی تھی، تو اگر وہاں سے انہیں آفر تھی تو کیا انہوں نے آفر چھوڑ دی؟ اور اگر چھوڑ دی تو اس میں کیا منطق تھی؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب تو ٹاپ پوزیشن مانگتے ہیں نا. ماضی کے اندر بھی انہوں نے وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے سفارت خانے سے بھی رابطے کیے تھے. تو وہ چھوٹی موٹی بات پہ آتے نہیں ہیں، وہ بہت بڑی گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا تھا میں اس سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ PMLN جو ہے وہ بھی اس وقت NRO کی تلاش میں ہے. پیپلز پارٹی نے تو کچھ لے لیا ہے، وہ اب پرو اسٹیبلشمنٹ گیم کھیلنی شروع کر دی انہوں نے، اور میں سمجھ رہا ہوں اچھا کیا انہوں نے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مثبت سیاست ہونی چاہیے. نواز شریف صاحب نے دو طریقے استعمال کر رہے ہیں. وہ ایک طرف تو وہ ایگریسو ہو کر فوج کو برا بھلا کہہ کر ڈائریکٹ جو ہے وہ نام لے کر کہہ رہے تھے، اور پھر جس طرح وہ اس کو ان کا جو تھا نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر محب اللہ کیا نام تھا اس کا، جس کو ملے وہ لندن کے اندر حمداللہ محب پاکستان، یہ سارے ٹیکٹکس تھے NRO لینے کے لیے، تاکہ میں ایسی پوزیشن اختیار کروں کہ وہ کہیں یار بس کرو. یعنی اگر آپ کو سیاست مثبت طریقے سے کرنا ہے، اگر آپ کو ملکی بھلائی کا سوچنا ہے، عوام کا سوچنا ہے، تو ایک راستہ اختیار کیجیے، اور وہ راستہ ملکی مفاد میں ہو تو وہ بہتر راستہ ہوگا. بہت شکریہ شاذ الحق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.